اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کے گھروں میں سکون و اطمینان رکھے، ہم سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جو زندہ ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، سورہ الانبیاء کی ہم نے آیت نمبر 18 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ جو دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی اور وہ کچھ بھی جو ان کے بطنوں میں ہے، نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ یعنی توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی تھی، نیز انہیں ستودہ صفات اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور وہاں باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ذرا ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں دو طرح کے فریق یعنی دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو جھگڑنے اور لڑائی کرنے والے فریق اور دوسرا جو فریق ہے وہ اللہ کے فرما بردار مسلمانوں کا ہے، اور ایک جو ہے فریق لڑائی جھگڑے کرنے والا وہ تو ہے کافر اور دوسرا ہے مسلمان، اور جس لڑائی جھگڑا کرنے والے فریق کا ذکر کیا گیا ہے وہ کافروں میں سے ہیں، اور ان کافروں کے فریق میں وہ سب گروہ شامل ہیں جن کا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا اور قرآن کی پچھلی آیتوں میں بھی ذکر آیا ہے، یعنی یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرکین، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا گیا، جیسے ہندو، سکھ، بت مت، اللہ کی ہستی کے منکر اور ہر وہ انسان جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ سارے اس دوسرے فریق میں شامل ہیں جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں۔ ان دونوں فریقوں میں باعث نزاع جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں۔ فریق اول تو اللہ کی صفات بالکل اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں، یعنی پھر وہ اللہ کا فرما بردار اور اس کے حضور سجدہ ریز بھی رہتا ہے، اور جبکہ دوسرے فریق میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ فریق اول کے مقابلے میں گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ فریق صرف بحث و مناظرہ میں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں بنتے بلکہ میدان جہاد و قتال میں بھی ان کی یہی صورت ہوتی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی ان لوگوں کے حق میں تھی جو غزوہ بدر میں مقابلے کے فریق بنے تھے۔ قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے پروردگار کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں اتری جو بدر کے دن مبارزت کے لیے نکلے تھے۔ پھر آگے آیتوں میں اہل دوزخ کا لباس، ان کا طعام اور ان کی دوسری سزاؤں کا ذکر کیا گیا، یعنی جو دوسرا فریق تھا ان کو ان کے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کرنے کے بدلے
جہنم میں ایسا لباس عطا کیا جائے گا جو آتش گیر مادے سے بنا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سرابیلہم من قطران، یہ لباس بھڑک کر ان کے جسموں سے چمٹ جائے گا، اور سر کے اوپر سے کھولتا ہوا جو پانی ڈالا جائے گا وہ اس آگ کو بجھائے گا نہیں بلکہ آگ کو مزید بھڑکانے کا باعث بن جائے گا۔ اس سے ان کے چمڑے گل کر گر پڑیں گے تو فوراً نئی جلد پیدا کر دی جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ پھر یہی کھولتا ہوا پانی ان کے دماغ کی راہ سے جسم کے اندر پہنچے گا، جس سے سب انتریاں کٹ جائیں گی۔ مزید برآں انہیں لوہے کے ہنٹروں سے پیٹا بھی جائے گا۔ جب وہ دوزخ سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں ہنٹر مار مار کر پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ تمہارے ان تمام اعمال کا بدلہ ہے، اب بھاگتے کیوں ہو، اور یہ دائمی عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اس کے بعد پہلے فریق کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اہل جنت کے لباس اور دوسری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کو وہاں ہر وہ آرام، آسائش اور راحت اور عشرت ملے گی جس کا وہ کبھی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کانوں نے سنا، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ اور جنت میں ان تمام اہل جنت کی ایک ایسے مقام کی طرف رہنمائی کی جائے گی جہاں فرشتے انہیں سلام کہیں گے، مبارکباد پیش کریں گے، وہاں کسی قسم کی کوئی بک بک اور جھک جھک نہ ہوگی، اور یہ ایسی راہ ہوگی جہاں پہنچ کر اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی حمد و ثنا میں ہی ہمیشہ مشغول رہیں گے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ پھر آیتوں کے آخر میں حرم کعبہ پر پابندیاں لگانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ وہ نہ بیت اللہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، اور نہ حج و عمرہ کے ارکان بجا لا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ خود مشرک اور کافر تھے، کعبہ کو بھی بتوں کی نجاستوں سے بھر رکھا تھا، پھر مزید یہ کہ توحید پرستوں پر سب راہیں مسدود کر رکھی تھیں۔ 1400 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے آئے تو ان سے جنگ کی ٹھان لی، اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچ کر ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور مسلمانوں پر یہ پابندیاں فتح مکہ تک بدستور جاری رہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا تو یہ پابندیاں از خود ہی ختم ہو گئیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہی ارشاد ہوا ہے کہ آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آیت 26 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا، نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھچھیرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو آباد کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، جس کے اب نشانات بھی زمین بوس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی جس سے اوپر کی مٹی اور ریت اڑ کر دور چلی گئی، اور کعبے کی بنیادیں ننگی اور ظاہر ہو گئیں۔ انہی بنیادوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس گھر کی بنیادیں خالص توحید پر رکھو،
کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم بجا نہ لائے، لیکن مشرکین نے جو دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی تھے اس ہدایت کی ایسی نافرمانی کی کہ وہاں 360 بت لا کھڑے کیے۔ بلاخر فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک فرما دیا۔ پھر آگے مساجد کی صفائی کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ شرک سے صفائی بھی ہے۔ اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنا اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم انبیاء کو خصوصاً اس کام کی ہدایت کی۔ صفائی سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور حدیث میں اس کی بھی تاکید آئی ہے، لیکن اللہ کے گھروں کی اصل صفائی پاکیزگی اور صفائی یہی ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی وہاں اللہ کی بجائے اللہ کے پیاروں کا ذکر، اذکار اور کرامات بیان کی جائیں۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان عام کر دو کہ وہ حج کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہاں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اعلان کر دو، آواز پہنچا دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کو آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر اس شخص کو اور اس روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہا۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فوائد بھی بتائے ہیں اور کہا ہے کہ ان لوگوں کو حج کی دعوت دو تاکہ وہ یہاں آ کر اس کے فائدے مشاہدہ کریں۔ یہ فائدے صرف دینی ہی نہیں بلکہ اجتماعی حج سے کئی قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تمدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو ایک مرکز وحدت میسر آتا ہے۔ یہ حج ہی کی برکت تھی کہ قریش مکہ کو جو بیت اللہ کے متولی تھے پورے عرب میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا، اور یہ حج ہی کی برکت تھی کہ لوٹ مار کے دور میں بھی کم از کم 4 مہینے لوگ امن و امان سے سفر کر سکتے تھے۔ یہ حج ہی کی برکت تھی کہ مکہ ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا تھا اور اس تجارت سے اگرچہ بیرونی حضرات بھی خاصا فائدہ اٹھاتے تھے، تاہم سب سے زیادہ فائدہ اہل مکہ ہی کو پہنچتا تھا، اور یہ حج ہی کی برکت تھی کہ یہاں سے اٹھائی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی تھی۔ پھر آگے ایام معلومات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایام معلومات سے بعض علماء نے 1 سے 10 ذی الحجہ تک کے دن مراد لیے ہیں، مگر یہ اس صورت میں جب کہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھا جائے اور اگر اللہ کا نام لینے کو قربانی کے جانوروں سے متعلق سمجھا جائے تو یہ بعض کے نزدیک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، اور بعض کے نزدیک 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے۔ ان آیتوں میں حاجی کو اپنے تمام فرائض ادا کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ قدیم گھر کو یہاں پہ بیت العتیق کہا گیا ہے۔ عتیق کا ایک معنی آزاد ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہی حشر ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا، حتیٰ کہ یجوج مجوج کی یورش کے بعد بھی تا قیامت بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہوا، اور عتیق کا دوسرا معنی ہر وہ چیز ہے جس کے قدیم ہونے کے باوجود اس کی شرافت، نجابت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے، یعنی زندہ و جاوید۔ اسی لحاظ سے بیت اللہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ آیت 30 وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور ایچ بیچ والی باتوں سے بھی بچو، اور اللہ کے یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے، یہ سب امور قابل اجتناب ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے شعار کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر بیت اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں۔ ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اے نبی، آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعار بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس سے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے ہیں، ماں سوائے صرف ان چار چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور وہ ہیں مردار، ہاں وہ جانور کسی بھی طریقے سے مر گیا ہو، اور نمبر 2 خون، بالخصوص وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکلتا ہے، نمبر 3 خنزیر کا گوشت جس کی ہر چیز نجس اور اس کا استعمال ممنوع ہے، اور نمبر 4 ہر وہ جانور یا چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے۔ اس جملہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرکین مکہ نے جو بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام قسم کے مویشی حرام قرار دے رکھے ہیں یہ قطعاً اللہ کی طرف سے حرام قرار نہیں دیے گئے ہیں۔ پھر آگے بتوں کی گندگی سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آستانوں کی اور جہاں جہاں جا کے اپنی مرادیں مانگی جاتی ہیں وہاں کی آلائشوں اور بتوں کی پرستی سے یوں بچنا چاہیے جیسے انسان گندگی کے ڈھیر سے بچتا ہے، اور اسے اس گندگی کے نزدیک جانے سے بھی گھن آنی چاہیے۔ تمام جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، لہٰذا اسی کے نام پر اور اسی کے لیے کعبہ کی نیاز ہو سکتے ہیں۔ کسی بت یا دیوی یا آستانہ پر ذبح کیا ہوا جانور مردار کی طرح حرام اور نجس ہے، لہٰذا ایسے تمام کاموں سے بچنے کے لیے ان آیات میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں شرک کرنے والے انسان کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرے اور اس کی لاش کو پرندے اچک کر لے جائیں۔ ایسے شخص کی مثال اس طرح بھی ہے جیسے وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرتا ہے، اور اب وہ اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو اسے کبھی کسی در پر جانے کا مشورہ دیں گے، کبھی کسی دوسرے کے آستانے پر جانے کا، حتیٰ کہ یہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اگر وہ ان سے کسی طرح بچ بھی گیا تو اللہ کے مقابلے میں اس کی اپنی خواہشات نفس ہی گمراہی کے گڑھے میں جا گرانے کو کافی ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی بذات خود بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد آگے آیتوں میں قربانی کے جانوروں سے مکمل فائدہ اٹھانے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی سب انبیاء کی شریعت کا جزو رہی ہے، اور غیر اللہ کی قربانی یا نظر و نیاز کو بھی شرک قرار دیا گیا۔ قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ قرار دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ عرصہ کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ احادیث میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے۔
پھر آیتوں کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ذبح کرنے والے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جس نیت سے انسان قربانی کرتا ہے۔ بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں۔ قربانی کی قبولیت کی شرائط اور نیت کے فطور کی بہت سی صورتیں ہیں۔ بعض اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آخر دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا کیوں انتظار کرتے رہیں، اور بعض دولت مند اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ دیں، اور بعض اس لیے کہ کوئی موٹا، عمدہ اور قیمتی جانور قربان کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، اور بعض لوگ قربانی صرف بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیب دار قسم کا جانور قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس بندے نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کی احسان مندی اور شکر بجا لاتے ہوئے شوق اور محبت سے کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کی نیت ہی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ کتنا ہی موٹا تازہ جانور بھی قربان کر لے گا، اس کو اس کا اجر نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف نیتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ بڑائی بیان کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تہہ دل سے انسان اللہ تعالیٰ کو بزرگ و برتر سمجھے، دوسرے یہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا رہے، اور اس مقام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر اور شکر کی ادائیگی کے لیے اللہم منک ولک، یعنی اے اللہ یہ قربانی کا جانور آپ نے ہی عطا کیا تھا اور آپ کی رضا کے لیے ہی میں اسے قربان کر رہا ہوں، یہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ ان ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جن کو بیت اللہ کا حج کرنے سے روک دیا گیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور ان کے پاس مناسک حج و عمرہ بجا لانا تو دور کی بات، ان کو بیت اللہ دیکھنے سے بھی روکا گیا تھا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے کافروں کی مدافعت کر رہا ہے، اور وہ بتدریج ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب راہیں کھل جائیں گی اور ان کے دشمن ہی بالآخر ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کو کئی ایسے احکام دیے گئے جن سے ان کے مناسک حج و عمرہ بجا لانے کی حسرت کسی حد تک کم ہو گئی تھی، اور ان احکام میں حج کرنے والوں سے مماثلت بھی پائی جاتی تھی۔ مثلا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان میں ہر صاحب استطاعت 10 ذی الحجہ کو قربانی کیا کرے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قربانی دیتے رہے۔ نیز مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ یکم ذی الحجہ یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ نیز یہ کہ مسلمان کسی دوسرے کا ہاتھ بھی اپنی قربانی کا جانور بیت اللہ شریف بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ ایام تشریق میں وہ بھی اسی طرح تکبیرات پڑھا کریں جس طرح حاجی حضرات ان دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے مسلمانوں کی دل کی تسلی اور ان کی تشفی بھی تھی، اور آج تک رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے حاجیوں کے ساتھ مماثلت پیدا کرنے کی ایک تدبیر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔